السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کس طرح اٹھایا جاتا ہے وہ طریقہ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ بہت سارے حضرات جو ہے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے میں غلطی کرتے ہیں، اس غلطی کی بھی نشاندہی کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ احادیث مبارکہ کے اندر تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کے 3 طریقے آتے ہیں۔ کندھوں تک بھی آتا ہے، اسی طرح کان کی لو تک اور کانوں تک بھی آتا ہے، تینوں طریقے آتے ہیں۔ اب احناف جو ہیں، احناف حضرات، وہ تینوں طریقوں پر، تینوں حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں، اور تینوں حدیث پر عمل کرنا جو ہے احناف کے یہاں جو ہے سنت ہے، مستحب ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا اصل طریقہ کیا ہے، وہ یہ بچہ آپ کو پریکٹیکلی طور پر جو ہے دکھائیں گے۔ آپ حضرات بھی جو ہے غور سے دیکھیے گا۔ بیٹا ذرا آپ دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، سیدھا جب ہاتھ اٹھانا ہے اللہ اکبر، انگوٹھوں کو کان کی جو لو ہے، لو ان تک اٹھانا ہے، اور انگلیاں جو ہے کانوں تک آ جائیں گے۔ تو جو تینوں حدیثیں ہیں، کندھے تک، کانوں کی لو تک اور کانوں تک، ان تینوں حدیثوں پر جو ہے عمل ہو جائے گا اس صورت میں۔ اگر ہم صرف یہاں تک کندھوں تک اٹھائیں گے تو پھر 2 طریقے رہ جائیں گے، لہٰذا تینوں طریقوں پر عمل کیا جائے گا۔ وہ اس صورت میں جب ہم ہاتھ کو اس طرح اٹھائیں گے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ ٹھیک ہے جی، کس طرح اٹھانا ہے؟ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، باندھنا کیسے ہے؟ ہاں، اور باندھنے کا طریقہ بھی ہے، جو ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھا ہے، اس کو پکڑنا ہے اور 3 انگلیوں کو اس کے اوپر رکھنا ہے اور ناک کے نیچے باندھنا ہے۔ اب غلطی کیا کرتے ہیں کچھ حضرات، وہ یہ کہ نہیں تو وہ ہاتھ کس طرح لے جاتے بیٹا، اللہ اکبر۔ نہیں تو ایسا وہ ہاتھ لیتے ہیں، اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ کس طرح ہاتھ پیچھے لے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس طرح اللہ اکبر، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ ہاتھ جب اٹھائیں گے تو سیدھا اٹھائیں گے، ایسے قبلے کی طرف، ایسے اللہ اکبر۔ تو یہ طریقہ ہے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا۔